نفرت کی سیاست کھیل میں رکاوٹ، بھارت چیمپئنز ٹرافی کھیلنے پاکستان نہیں آئے گا۔ آئی سی سی نے پی سی بی کو بتا دیا، چیمپئنز ٹرافی ہوگی تو پاکستان میں ہی ہوگی۔ بھارت کے انکار پر پاکستان کا سخت موقف۔ بھارت ہوش کے ناخن لے، کھیل میں سیاست نہ گھسیٹے۔ سابق کرکٹر کامران اکمل کہتے ہیں پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہے، بھارتی ٹیم کو بھی اچھی سیکیورٹی ملے گی۔ بھارتی حکومت اپنی لڑائی میں کرکٹ کا نقصان نہ کرے، دونوں ملکوں کے عوام کو ایک دوسرے سے دور نہ کرے۔ بھارت کے اس طرح کے فیصلوں سے دوریاں ختم نہیں ہوں گی۔ بھارت کے اسپورٹس جرنلسٹ وکرانت گپتا نے کہا، بھارتی کھلاڑیوں کو پاکستان میں بہت پیار ملے گا، یہ سچ ہے۔ پی سی بی کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کہتا کہ یہ کیا بات ہوئی، لیکن پاکستان کے لیے چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی سے دستبردار ہونا ممکن نہیں۔ بھارت نے ایک اور، پاکستان نے 2 ایگریمنٹ کیے۔ پاکستان چیمپئنز ٹرافی نہ کرنے کی وجہ بتائے گا۔ شاہینوں نے کینگروز کے دیس میں تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان نے 22 سال بعد آسٹریلیا میں ون ڈے سیریز جیت لی۔ تیسرے ون ڈے میں پاکستانی پیسرز نے آسٹریلوی بیٹرز کو اڑا کر رکھ دیا۔ میزبان ٹیم کو 32ویں اوور میں 140 رنز پر ڈھیر کر دیا۔ نسیم شاہ اور شاہین شاہ کے 3 شکار، حارث رؤف نے 2 اور محمد حسنین نے 1 وکٹ حاصل کی۔ 141 رنز کا ہدف اوپنرز کی ذمہ دارانہ بیٹنگ نے مزید آسان بنایا۔ سائم اور عبداللہ نے 84 رنز کا آغاز فراہم کیا۔ سام ایوب 42 اور عبداللہ شفیق 37 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پھر کپتان اور سابق کپتان نے رسمی کارروائی پوری کی۔ رضوان 30 اور بابر اعظم 28 رنز پر ناقابل شکست رہے۔ حارث رؤف میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ شاہین، نسیم، حارث، حسنین، پاکستانی پیس بیٹری نے آسٹریلیا کو ان کی سرزمین پر ناکو چنے چبا دیے۔ تیز وکٹوں پر پاکستانی پیسرز نے کینگروز کی بیٹنگ لائن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ میلبرن، ایڈلیڈ، پھر پرتھ، آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن 4 بالرز نے تہس نہس کر دی۔ پاکستانی پیسرز نے 3 میچوں کی سیریز میں پہلی بار 26 وکٹیں لی۔ حارث رؤف گلین میکسویل کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئے۔ حارث نے سیریز میں میکسویل کو 9 گیندیں کی، 3 بار آؤٹ کیا۔ جارح مزاج بلے باز 2 مرتبہ 0 پر آؤٹ ہوئے۔ حارث رؤف 3 میچوں میں 10 وکٹیں لے کر سیریز کے سب سے کامیاب بالر ہیں۔ قوم نے دعائیں اور ہم نے محنت کی، ہماری محنت میں کمی نہیں ہوگی، آپ لوگوں کی دعاؤں میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ کپتان محمد رضوان کہتے ہیں آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرانا کبھی آسان نہیں ہوتا۔ میری ٹیم میں ہر کھلاڑی کپتان ہے، ٹیم نے توقعات کے مطابق پرفارم کیا، پاکستانی کھلاڑی بھی جیت پر خوش۔ شاہین آفریدی نے کہا اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی سے نوازا ہے۔ حارث رؤف بولے عبداللہ اور سائم کی پرفارمنس سے ٹیم کو اعتماد ملا۔ عبداللہ شفیق نے کہا فتح کا کریڈٹ بالرز کو جاتا ہے۔ پاکستان کو ورلڈ چیمپئنز کو ہرانے پر مبارکباد۔ سابق کپتان وسیم اکرم کہتے ہیں آسٹریلیا کو انہی کے ہوم گراؤنڈ پر ہرانا بڑی کامیابی ہے، میرے لیے فخر کی بات ہے، یہ مناظر میں نے کامنٹری باکس سے دیکھے۔ سابق انگلش کھلاڑی کیون پیٹرسن بولے اس لیے کہتا ہوں پاکستان کو ٹیلنٹ پر توجہ دینی چاہیے۔ اے بی ڈی ویلیئرز نے کہا مہمان ٹیموں کی جیت کا نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا، نیوزی لینڈ نے بھارت کو ہرایا، اب پاکستان نے آسٹریلیا کو۔ مائیکل وان نے کہا آسٹریلیا کو کبھی اتنا کمزور نہیں دیکھا۔ حفیظ نے لکھا اوزی اوزی موئے موئے۔ وقار یونس، ایلن ولکنز نے بھی سیریز میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم چیئرمین پی سی بی کی پاکستان ٹیم کو جیت پر مبارکباد۔ صدر زرداری نے کہا پوری ٹیم اس شاندار کارکردگی پر مبارکباد کی مستحق ہے، امید ہے ٹیم مستقبل میں بھی مزید کامیابیاں سمیٹے گی۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کو شکست دے کر کھلاڑی نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ قومی ٹیم نے فیلڈنگ، بالنگ اور بیٹنگ میں آسٹریلیا کو آؤٹ کلاس کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی بھی گرین شرٹس کو مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم کل ریاض میں عرب اسلامک سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اجلاس میں فلسطین سمیت مشرق وسطی کی صورتحال پر غور ہوگا۔ سمٹ کی سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عرب اسلامک سمٹ سے خطاب میں کہا فلسطینیوں کے حقوق کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی فورسز غزہ میں جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ غزہ میں غیر مشروع جنگ بندی اور امداد پہنچانے کی ضرورت ہے۔
पेशावर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 527 रिकॉर्ड। फूलों का शहर भी स्मॉग की जद में आ गया। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। आलूदा शहरों में मुल्तान दूसरे और लाहौर तीसरे नंबर पर है। हुकूमत पंजाब ने स्मॉग से निपटने के लिए शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल प्लाजों में एयर प्योरीफायर लगाने की हिदायत कर दी। मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। गवर्नर पंजाब ने इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कहा बेशतर अजला में स्मॉग बेकाबू हो चुकी है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला ताजिर तस्लीम नहीं कर रहे। आर्जी तौर पर इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। पंजाब में बदतरीन स्मोक के बायस मामूलाती जिंदगी मुअत्तल है। ऐसे में बाप बेटी का जेनेवा में घूमना पंजाब के अवाम के साथ मजाक है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं यूरोप में सर्जरी और इलाज कराना पंजाब के अस्पतालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने कहा तख्ते लाहौर वाले सियासी के बाद माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाने में नाकाम है। हुक्मरानों को अपने हेल्थ सिस्टम पर एतबार नहीं, इसीलिए जेनेवा गए हैं। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 10 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने स्पेनवाम में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज मारे गए। एक और कार्रवाई में खारिजियों की पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 2 खारिजी हलाक, 2 जख्मी हो गए। इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में 6 खवारिज को ठिकाने लगाया। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। कामयाब ऑपरेशन पर सदर और वजीर आजम की सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। इस जंग में सिर्फ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की से मुलाकात में गुफ्तगू। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दामात उठा रहे हैं। मुट्ठी भर अनासिर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। तहरीक इंसाफ का मुल्क में अमन व अमान की बहाली के लिए जामे पॉलिसी बनाने का मुतालबा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं बलूचिस्तान में अफसोसनाक वाक़या हुआ। क्या हुकूमत ऐसे वाक़यात रोकने के लिए मौसर पॉलिसी बना रही है या हुकूमत का फोकस सिर्फ ये है कि किस तरह PTI को ख़त्म किया जाए? हम हर उस अमल की हिमायत करेंगे जिससे मुल्क के अंदर अमन बहाल हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा अफगानिस्तान की सरजमीन दुश्मन ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। सूबे से फौज निकल जाए तो पुलिस अकेले दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती। सूबे में हालात ख़राब हैं, गैर मुल्की और सयाह नहीं आ सकते। कॉलेज तक बंद करने पड़ रहे हैं। ट्रंप के नाम पर बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। बानी PTI की रिहाई के लिए अमेरिका में लॉबिंग सवालिया निशान है। वफाकी वजीर अमीर मुकाम कहते हैं मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की साजिश हो रही है। पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। शुहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। ANP के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तला जाहिद खान नून लीग में शामिल। बोले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अमीर मुकाम की कारकर्दगी से मुतासिर होकर नून लीग में शमूलियत का फैसला किया। मसला IPPs का नहीं, पावर सप्लाई का है। 10% बिजली वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो बिल ही अदा नहीं करते। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का तकरीब से खिताब। कहा PTI की हुकूमत ने नुकसान करते हुए पेट्रोल सस्ता किया था। हमारी हुकूमत आई तो पेट्रोल सस्ता करने के लिए पैसे नहीं थे। बेहतर मईशत के लिए हिकमत अमली बनाई जाए तो महंगाई कम हो सकती है। मुस्तहकम और माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी हुकूमत सिंध का आज़म है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे पर पैगाम। कहा पीपल्स बस सर्विस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तमाम मंसूबों पर फख्र है।
آلودگی کم کرنے میں EV بس سروس حکومت سندھ کا انقلابی اقدام ہے۔ حکومت سندھ پہلی بار ڈبل ڈیکر بس بھی متعارف کرانے جا رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا وزیر ٹرانسپورٹ کے دعوے جھوٹ اور بے بنیاد ہیں۔ صوبائی حکومت کراچی کے شہریوں کو مستحکم پبلک ٹرانسپورٹ دینے میں ناکام ہوئی۔ اورنج لائن کی ناکامی سندھ حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کراچی میں نوجوانوں کے لیے کوئی سہولت نہیں۔ کراچی سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے لیکن بدلے میں کچھ نہیں ملتا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کہتے ہیں ہم نے کراچی میں 115 پارک آباد کیے، نوجوانوں کو کھیل کے میدان اور پارک بھی دیں گے، اب تعلیمی ادارے بھی آباد ہو رہے ہیں۔ دریائے سندھ سے نئی نہریں نکالنے کے خلاف مختلف سیاسی جماعتوں کا 17 نومبر کو احتجاج کا اعلان۔ PTI، جماعت اسلامی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی میرپور خاص میں پریس کانفرنس۔ PTI کے آفتاب قریشی نے کہا دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے سے میرپور خاص، عمرکوٹ، بدین، سانگھر، سجاول بنجر ہو جائیں گے۔ جماعت اسلامی کے نور الہی نے کہا نئی نہریں نکالنے سے نزلہ کی زراعت تباہ ہو جائے گی۔ معاملے پر JUI نے 21 نومبر کو کراچی میں APC بلا لی۔ راشد سمرو کی مختلف سیاسی قائدین سے ملاقاتیں، APC میں شرکت کی دعوت دے دی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج پر حملہ، 4 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ضلع کشتواڑ میں سرچ آپریشن کے دوران قابض فورسز پر حملہ کیا گیا۔ بھارتی فوج نے گھر گھر تلاشی کی آڑ میں علاقے کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ نام نہاد آپریشن کے دوران بے گناہ کشمیری نوجوانوں پر بھارت مخالف سرگرمیوں کا الزام لگا کر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت جاری، 24 گھنٹے میں غزہ میں 44 اور لبنان میں 34 افراد شہید۔ شمالی غزہ میں اسکول پر اسرائیلی حملے میں 2 صحافی سمیت متعدد فلسطینی شہید ہوئے۔ صہیونی فورسز نے الاقصی اسپتال پر حملہ کر دیا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری، تاریخی شہر سور میں اسرائیلی حملے میں 5 بہن بھائی شہید ہوئے۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کا اسرائیلی فوجیوں پر حملہ، متعدد اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ قطر نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے ثالثی کی کوششیں معطل کر دیں۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ ثالثی پر اسے بلیک میل کیا جائے، مذاکرات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ بیان میں کہا قطر ان کوششوں کو دوبارہ تب شروع کرے گا جب فریقین جنگ کو ختم کرنے کے لیے اپنی آمادگی اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے۔ امریکی صدارتی انتخاب کے نتائج مکمل، ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام 7 سوئنگ ریاستوں میں کامیابی حاصل کر لی۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ٹرمپ کی حکومت سازی کے لیے کئی ناموں پر غور شروع۔ ٹرمپ بدھ کو جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے۔ نفرت کبھی امریکہ کو عظیم نہیں بنا سکتی، نیو یارک سے سیاٹل تک ٹرمپ کے خلاف مظاہرے، ٹرمپ سے پالیسیوں پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ واشنگٹن میں بھی ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف غیر قانونی تارکین وطن، خواتین اور ورکرز رائٹس گروپ نے ریلی نکالی۔ ناقابل شکست ٹیم جاندار پرفارمنس، پاکستان بیس بال یونائیٹڈ عرب کلاسک کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں سری لنکا کو 3-0 سے شکست دے دی۔ ایونٹ میں گرین شرٹس مسلسل 5 فتوحات حاصل کر چکا ہے۔ IBSF ورلڈ سنوکر چیمپئن میں محمد آصف وطن واپس پہنچ گئے۔ محمد آصف نے قطر میں ایرانی کھلاڑی کو شکست دے کر تیسری بار ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ کراچی میں ادب فیسٹیول کا 8واں ایڈیشن، سائنس، آرٹ، زراعت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں کے سیشنز، تھیٹر پلے، انفیڈ ہے دنیا میرے آگے میں شائقین کی بھرپور دلچسپی۔ ادب فیسٹیول میں تھیٹر اور پینل ڈسکشن کے ساتھ ساتھ کتابوں، اجرک اور کھانے پینے کے اسٹالز بھی لگائے گئے۔ اور لوک ورثہ اسلام آباد میں 10 روزہ ثقافتی میلے کا تیسرا روز، چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور کشمیر کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ خیبر پختونخوا کا منفرد پویلین اپنی مثال آپ
قیدیوں کی بنائی گئی مصنوعات کو اسٹال کی زینت بنایا گیا۔ گلگت بلتستان کے پویلین میں دیدہ زیب ملبوسات بھی توجہ کا مرکز۔